ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ایک اسٹوری سے شروع کر رہا ہوں۔ ایک کہانی ہے۔ بادشاہ کنگ اس کو کمپلین ملی کہ اس کے کنگڈم میں ایک ایسا کالا کلوٹا لڑکا ہے جس کی ایک آنکھ ہے بھی کالا اور آنکھ بھی ایک ہے، ایک آنکھ ہے ہی نہیں اس کی، اور وہ ایسا منحوس شخص ہے کہ جو شخص اس کو دیکھ لے اس کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ کمپلین سنی، کہا کہ ذرا اس کو لے کر آؤ۔ تو بادشاہ کا دربار لگا تھا، منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ کالا کلوٹا ایک آنکھ والا منحوس شخص وہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ منحوس مس انلکی پرسن، یعنی اس کو دیکھ کر کسی اور کا دن خراب ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے منحوس کسے کہتے ہیں؟ تو بادشاہ نے اس کو دیکھا اور دیکھا کالا بھی ہے اور ایک آنکھ والا بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس سے پہلے کہ میں کوئی پنشمنٹ دوں یا اس بندے کو اپنے کنگڈم سے باہر نکالوں یا اس کو جیل اور پریزن میں ڈالوں، میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹ می ٹرائی مائی سیلف کہ یہ واقعی ایسا منحوس ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے دیکھنے والا پرابلم میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کل صبح میرے جو روم ہے اس کے دروازے کے باہر اس کو کھڑا کر دینا، میں اٹھنے کے بعد دروازہ کھولوں گا اور سب سے پہلے اس کو دیکھوں گا اور پھر دیکھیں گے میرا دن کیسا گزرتا ہے۔ منسٹر نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو جائے گا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت اٹھتے ہی جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہی کالا کلوٹا ایک آنکھ والا سامنے کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا، دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد واش روم جانے کے لیے شوز پہنے، چپل پہنی۔ اچھا، جیسے ہی شوز میں پاؤں رکھا، اس شوز میں تھا اسکورپین، بچھو، اور اس نے ڈنک مارا۔ اب جیسے ہی بادشاہ کو ڈنک لگا اور اس کا پوائزن بادشاہ کی باڈی میں گیا، اس کا جو سفید چہرہ تھا وہ نیلا ہو گیا، بلو کلر کا ہو گیا۔ درد کے مارے، تکلیف کی وجہ سے چیخنے چلانے لگا۔ سارے منسٹر آ گئے، کیا ہو گیا؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی اسکورپین نے کاٹ لیا ہے اور میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ جو اسپیشل ڈاکٹر تھے وہ بھی آ گئے، اس بادشاہ کو اٹھانے کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے منسٹر بھی پریشان تھے کہ یہ دیکھو اس منحوس کا چہرہ دیکھا بادشاہ سلامت نے اور فوراً ہی اسکورپین نے بائٹ کر دیا۔ 7 دن لگے بادشاہ کو صحیح ہونے میں، 7 days، 7 دن لگے۔ 7 دن کے بعد بادشاہ سلامت نے دوبارہ دربار سجایا اور کہا لے کر آؤ اس منحوس آدمی کو۔ میں بھی مان گیا وہ منحوس ہے، اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے اسکورپین نے کاٹا اور 7 days تک میں اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہ کر سکا۔ وہ بندہ دوبارہ لایا گیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
بادشاہ نے کہا اب تو پروو ہو چکا ہے کہ تو منحوس ہے اور تیری وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور میں خود پریشان ہوا ہوں. اب ٹائم آ گیا ہے کہ میں تجھے اپنے کنگڈم سے باہر نکالوں یا پریزن میں ڈال دوں. اس منحوس شخص نے جو کالا بھی تھا ایک آنکھ والا بھی تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میری بات سن لیجئے، پھر جو آپ کہنا چاہیں آپ کہہ دیجئے گا. بادشاہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ اس کالے شخص نے جس کی ایک آنکھ تھی اس نے کہا بادشاہ سلامت جس صبح آپ نے مجھے دیکھا اسی صبح سب سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا. فیس ٹو فیس تھے نا، سب سے پہلے جس فرسٹ پرسن کو میں نے دیکھا وہ آپ تھے اور جس فرسٹ پرسن کو آپ نے دیکھا وہ میں تھا. آپ نے مجھے دیکھا، آپ کو اسکارپین نے کاٹ لیا، مگر 7 ڈیز کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو کر آ گئے ہو. مگر میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میں اس وقت سے پریزن میں ہوں، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے اس وقت سے جیل میں ہوں، اور اب مجھے ڈر ہے کہ مجھے یا تو ایک کنگڈم سے باہر نکال دیا جائے گا یا میرا مرڈر ہو جائے گا. اس نے کوشچن کیا کہ بادشاہ سلامت اب آپ بتائیے کہ منحوس کون ہے؟ میں اگر منحوس ہوں تو آپ تو 7 ڈیز کے لیے پرابلم میں آئے ہو، مجھے تو لگتا ہے آپ منحوس ہو کہ میں نے آپ کو دیکھا میری ساری زندگی پرابلم میں آ گئی، میں جیل میں بھی رہوں گا، کنگڈم سے باہر نکال دیا جاؤں گا یا میرا مرڈر ہو جائے گا. میں نے دیکھا کس کو ہے؟ آپ کو دیکھا ہے. اب جب اس شخص کا یہ آنسر بادشاہ نے سنا تو بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ نہ یہ منحوس ہے نہ میں منحوس ہوں. جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. ما شاء اللہ کانا ولم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہ ہوا. یہ ایک اسٹوری ہے، اسی سے سملر ایک اور اسٹوری ہے، وہ بھی سن لے پھر میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. بادشاہ ایک دوسرا بادشاہ ہے، یہ دوسرا بادشاہ اپنی آرمی کے ساتھ اپنے کنگڈم سے باہر فوریسٹ میں جا رہا تھا شکار کرنے کے لیے. ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو شکار کرنے کا شوق ہوتا ہے، ہنٹنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے. تو اس بادشاہ کو شوق ہوا کہ میں ہنٹنگ کروں گا. وہ اپنے آرمی کو لے کر گیا. جیسے ہی فوریسٹ کے قریب پہنچا تو ایک شخص ایک آنکھ والا، وہ بھی مشہور تھا کہ منحوس ہے یہ، وہ دکھائی دیا. لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت اس کو مت دیکھنا، لیکن جیسے ہی بادشاہ کو منع کیا بادشاہ نے اسی کو دیکھا. اور لوگوں نے کہا بادشاہ اب آپ کی خیر نہیں ہے، آپ نے منحوس آدمی کو دیکھا ہے، اب تو آپ فوریسٹ میں جاؤ گے آپ کو پرابلم ہی ہونی ہے، کینسل کر دو ٹرپ، واپس چلو گھر. بادشاہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے جانے دو ہنٹنگ کے لیے، مگر اس آدمی کو اس درخت کے ساتھ باندھ کے رکھو، میں واپس آتا ہوں. بادشاہ گیا ہنٹنگ کے لیے، فوریسٹ میں گیا تو بہت اچھی طریقے سے ہنٹنگ کی. ہرن اور جو اس نے کر سکا تھا شکار، وہ سارے اینیملز کو لے کے ہنسی خوشی واپس آیا. اور واپس آنے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ کہاں ہے وہ شخص، کہاں ہے وہ شخص کہ جس کو میں نے منحوس کو دیکھا تھا، اس کو قتل کروا دیا جائے گا. تو وہ جو شخص تھا منحوس جو مشہور ہو چکا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت منحوس کون ہے، میں ہوں کہ آپ ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہاری جرت کس ہوئی بادشاہ کو منحوس کہنے کی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا. آپ نے مجھے دیکھا، اس کے بعد فوریسٹ میں گئے اور اچھے سے ہنٹنگ کر کے اتنے سارے اینیملز لے کر آئے. اور جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے نا، میں صبح سے لے کر شام تک اس درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ پینے کو مل رہا ہے، اور ابھی آپ یہ اناؤنسمنٹ کروانے جا رہے ہو کہ میرا مرڈر کر دیا جائے. تو بادشاہ سلامت منحوس آپ ہیں کہ میں ہوں؟ مجھے دیکھ کر تو آپ کو فائدہ ہوا ہے، اور آپ کو جب سے دیکھا ہے میری لائف میں پرابلم آ گئی ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ ما شاء اللہ کانا ولم یشاء لم یکن، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قل کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، قل کل من عند اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب ہے. بادشاہ کو فائدہ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا. اس منحوس کو جو منحوس کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ بادشاہ کو ہونی تھی نہ اس منحوس کو ہونی تھی. اگر یہ دو اسٹوری آپ سن پائے ہیں
تو مجھے لگتا ہے کہ آپ آج ٹاپک پکڑ گئے ہوں گے کہ ٹاپک ہے کیا. ٹاپک ہے دس منتھ شہر الصفر المظفر، منتھ آف سفر. یہ جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا، آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے پہلے بھی یہ مہینہ آتا تھا، اور اس کو وہ لوگ سفر ہی کہتے تھے. سفر، عرب کے رہنے والے. اور سفر اس لیے کہتے تھے کہ وہ لوگ محرم الحرام میں کیونکہ لڑائی جھگڑا کرتے نہیں تھے، تو جیسے ہی نیکسٹ منتھ آتا، سفر کا مہینہ آتا، تو یہ سارے عرب کے لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے اور قتال کے لیے چلے جاتے، اور ان کے جو مکے کے رہنے والے عرب تھے ان کے گھر خالی ہو جاتے. تو کہا جاتا تھا سفر المکانو، سفر المکانو، کہ گھر خالی ہو چکے ہیں، سارے کے سارے مرد لوگ قتال کرنے نکل چکے ہیں. تو اس وقت اہل عرب یعنی اہل العرب فی زمن الجاہلیہ کانوا یتشاءمون بشہر سفر، وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں آفات اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، دشواریاں اترتی ہیں. یہ اس وقت کی تھاٹس ہے، یہ اس وقت کے بلیف ہیں. آقا دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور اس طرح کے بلیفز دیکھے کہ لوگ ایک مہینے کو برا سمجھتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے سفر کا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کی جو بھی تھاٹس تھی، اس طرح کے جو بلیفز تھے، فیک بلیفز تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. 1400 سال پہلے بھی یہ تھاٹس تھی کہ یہ مہینہ برا ہے. اس کے اندر فرسٹ 13 days آر ویری بیڈ. 13 تیزی کہتے ہیں اردو میں، 13 تیزی. فرسٹ 13 days آف سفر they used to think that these days are very bad. کوئی ٹریول نہیں کرتے تھے، کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، بزنس نہیں کرتے تھے، لین دین نہیں کرتے، کانٹریکٹ سائن نہیں کرتے، ایگریمنٹ نہیں کرتے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان نئے نئے مسلمانوں کو، مکے کے رہنے والے تھے، سفر کو برا سمجھتے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. اب غور کیجئے کہ ایک بلیف تھا جو پہلے سے ہر انسان سوچتا تھا کہ یہ مہینہ برا ہے، منحوس ہے، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، منحوس نہیں ہے، صاف فرمایا. مگر آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ہم انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. توہمات ہیں، فیک بلیفز ہیں، نیگیٹو تھاٹس ہیں، نیگیٹیوٹی ہے. اور آج کے دور میں تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسپیشلی کہ جو انڈیا اور پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ جو رہے ہیں، ان کا تو آوے گاوا بگڑا ہوا ہے. سفر کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے، چلے یہاں تو ہوتی ہے. سفر کے مہینے میں دے ڈونٹ ٹریول. اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل ہو لیو ان انڈیا اینڈ پاکستان. دیز مسلم they don't do any marriage in this month, and they think that month of Safar is a bad month. I don't know what is happening here, because I asked him, he says no, these people here in Mombasa or Kenya, they do marriage in this month. مگر ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ ہے، first 13 days they say 13 تیزی، اور پھر شادی نہیں کی، ٹریول نہیں کیا، بزنس نہیں کیا، کانٹریکٹ سائن نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ اگر شادی کر لی تو بچی کا گھر برباد ہو جائے گا، اور اگر گھر برباد نہیں ہوا تو اولاد نہیں ہوگی، اور اگر اولاد ہو بھی گئی تو نافرمان ہو جائے گی. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. ایسی تھاٹس ہیں کہ شادی نہیں ہوگی، ہو گئی تو گھر برباد ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، طلاق نہیں ہوئی تو بچے نہیں ہوں گے، بچے ہو بھی گئے تو نافرمان ہو جائیں گے. نہیں، شادی مت کرنا، بزنس کا ٹرپ مت کرنا. اور خاص طور پہ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ لاسٹ وینسڈے آف دس منتھ از اے ویری بیڈ. وینسڈے اس مہینے کا اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. اور پھر
کچھ لوگ تو اس لاسٹ وینسڈے آف دس منتھ دے کم آؤٹ سائڈ اینڈ دے ڈو پکنک، جاتے ہیں شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اور گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، کوئی شامبے میں چلا جاتا ہے، کوئی بیچ میں چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ وینسڈے ہے دس منتھ کا، سفر کا، یہ خوشی منانے کا دن ہے۔ اور ان سے پوچھا جائے کیوں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار تھے سفر کے مہینے میں، اور لاسٹ وینسڈے جب آیا اس مہینے کا تو آپ نے اپنے آپ کو بہتر فیل کیا تھا، آپ کی طبیعت صحیح ہو گئی تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لائے تھے اور آپ نے کچھ پکنک کی تھی، الامان والحفیظ۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بولتے ہمارے نبی بیمار تھے، لاسٹ وینسڈے کو طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی اس مہینے کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیلیبریشن کیا تھا، تو ہم بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، جہالت ہے، کہ نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ آپ پکنک منانے کے لیے شہر سے باہر جائیں گے؟ false beliefs are not supported by our religion اسلام، لیکن ہیں لوگوں کے اندر ابھی تک باقی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ تو کچھ نمبرز کو منحوس سمجھتے ہیں۔ نمبرز، اگر آپ میرے کو سن پا رہے ہیں، آپ نے کبھی ٹریول کیا ہو تو کچھ جگہوں پر 14 نمبرز ہوتا ہی نہیں ہے، 13 خاص طور پہ 13 نمبر، 18 نمبر، 28 نمبرز، 4 نمبر، they don't like it, they think these numbers are very bad۔ یہ اسلامک تھاٹس نہیں ہیں، یہ اسلامک ٹیچنگ نہیں ہے، اسلام ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان فرمایا لا سفرا، سفر بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جس طرح محرم بابرکت ہے، جس طرح ربیع الاول بابرکت ہے، تو اے ایمان والو تم بھی سن لو کہ سفر از سملر ٹو ادر منتھس، کچھ اسپیسیفکلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے، کچھ لوگ اس طرح کی فیبریکیٹڈ حدیث وائرل کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں موضوع حدیث، کچھ لوگ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، ھذا حدیث لا اصل له باطل موضوع کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو مجھے کہے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، جو یہ مجھے گڈ نیوز سنائے گا، اس کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ افسوس کی بات ہے، فیبریکیٹڈ حدیث بناتے ہیں اور وائرل کریں گے۔ آپ نے، مجھے نہیں پتہ یہاں پر وائرل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، ہو جائے گی۔ کوئی کہے گا کہ ذکر و اذکار کر لو، سورۃ المزمل کا ختمہ کرو، کبھی آپ نے سنا ہو کہ نہ سنا ہو، سورۃ المزمل کا ختمہ کرو، مزمل، سورۃ المزمل از لزیمہ کسوما۔ کیوں؟ سورۃ المزمل پڑھیں گے تو جو کلیمٹیز ہیں، جو پرابلمز ہیں، یہ نہیں آئیں گی سفر کے مہینے۔ سنیے گا میری بات، دیکھیں قرآن پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہو، آپ کو فاتحہ کرنی ہے آپ کر سکتے ہو، آپ کو ختمہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہو، لیکن ایوری ٹائم اور ایوری ڈے یو کین ڈو اٹ، ناٹ اسپیسیفکلی ان دس منتھ آف سفر۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میں سورۃ المزمل کا ختمہ کروں، یا میں اذکار پڑھوں، یا میں کچھ نماز پڑھوں تاکہ مجھے پرابلمز نہ آئے، تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ بدعت پر عمل کر رہے ہیں۔ اٹ از اے بدعت سیئہ، کہ اگر کوئی اس لیے نہ قرآن پڑھے، اگر کوئی اس لیے فاتحہ کرے، اگر کوئی اس لیے نیاز دلائے۔ مجھے نہیں پتہ پاکستان میں تو وہ کابلی چنے جس کو ہم چھولے بولتے ہیں، چھولے کی پلاؤ بنتا ہے، چھولے کی بریانی بناتے ہیں، اس کو فاتحہ لگاتے ہیں، نیاز لگاتے ہیں، اور وہ کھاتے کھلاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ پرابلمز ہمیں نہ آئے، کاروبار کا پرابلم نہ آئے، ٹریول میں پرابلم نہ آئے، شادی بیاہ میں پرابلم نہ آئے۔ افسوس کی بات ہے، اسلام ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں تو دیکھیں، سفر کے مہینے میں آپ نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی، سفر کے مہینے میں نہیں کی، کسی اور مہینے میں کی ہے، شوال کے مہینے میں کی ہے، عید کے مہینے میں کی ہے۔ کیا عید کے مہینے میں کی جانے والی شادی 100% سکسیسفل ہوتی ہے؟ کیا اس میں ڈیورس نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے نا۔ تو پھر کیا کہو گے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ برا ہے تو پھر دوسرے مہینے تو اچھے ہوئے، اور ان میں جب شادی کریں تو وہ شادی سکسیسفل ہونی چاہیے، بچے اچھے ہونے چاہیے۔ اگر ایسا تو نہیں ہوتا نا، تو کہنے کا مطلب یہ ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، ہم مومنوں کو چاہیے کہ اپنا فیتھ
اپنا ایمان اسٹرونگ کریں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب میں آخر میں بتاؤں کہ اسلام میں سفر کے مہینے میں کیا کیا ایسا ہوا ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا یہ تعلق تھا ہی نہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ سفر کے مہینے میں سب سے زیادہ سکسیسفل میرج کس کی ہوئی تھی؟ سیدنا علی مع فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، تزوج علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر سفر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب، اگر ہم نے سفر کے مہینے میں شادی کر دی تو یہ تو بڑا برا ہوگا۔ ارے یہ کپلز دیکھیں، علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سفر کے مہینے میں شادی کرتے ہیں اور سکسیسفل میرج ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی کرتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، حسن حسین اور زینب رضی اللہ تعالی عنہم، اور اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے۔ اور کیسی فرما بردار؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ایسے نیکوکار ہوتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو بھائی شادی بھی سفر کے مہینے میں ہوئی، کامیاب بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، اور ایسی اولاد ہوئی کہ جنتی نوجوانوں کی سردار بن گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ابوا شہر السفر المظفر میں ہوا، ایک غزوہ تھا جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پارٹیسپیٹ کیا تھا، وہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ قتال جہاد کی جو پرمیشن ملی وہ بھی سفر کے مہینے میں مسلمانوں کو ملی، اور پھر سفر ہی کا مہینہ تھا کہ مسلمانوں نے کسرا، جو مدائن کے اندر کسرا کا محل تھا، سفر کے مہینے میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا۔ اور سنتے جائیے، فتح خیبر، بیٹل آف خیبر، یہ بھی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو خلاصہ یہ ہے، سمری یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو چاہتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام تر توہمات، فالس بلیفز، یہ سب کے سب اسلام نے ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ اس میسیج کو وائرل کریں، کیونکہ میرے تھوڑی دیر پہلے کسی سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی کینیا میں بھی ایسا ہے، کچھ فیملیز میں شروع ہو گیا، وہ اس طرح کی حدیثیں وائرل کرتے ہیں اور پھر وہ لاسٹ وینسڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں، پوریاں بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جناب سیلیبریشن کا ٹائم آ گیا۔ تو سنتے جائیے، اسلام نے ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پہ فرما دیا تھا لا سفر، کہ سفر میں کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں۔ ایک منٹ میں لاسٹ بات کروں، یہ تو تعلیمات ہیں، دیز آل آر ٹیچنگ آف اسلام، and if you don't think that your faith is so strong, then don't do these things. I'm telling you very, very friendly. If you do this and something happen, you will think that because of this month of Safar, it happened with me. If I did not do this in the month of Safar, it will not happen with me. So think about it. According to Sharia, these false beliefs are not supported by our religion, Islam. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب یہ ساری باتیں ٹھیک ہے مولانا، مگر میں نے اگر اپنی بیٹی کی شادی سفر میں کر دی اور اگر بیٹی کو ڈیورس ہو گئی نا، تو میں آپ سے ہی پوچھوں گا مولانا تم نے بولا تھا کہ شادی کرو اپنی بیٹی کی، مولانا تم نے بولا تھا کاروبار کرو، میں گیا نقصان ہو گیا، مولانا تم نے بولا تھا ٹریول کرو، میں نے ٹریول کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو اگر آپ کو ایسا ہے تو پھر آپ نہ کرو، صحیح بول رہا ہوں۔ پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو، فیتھ مضبوط کرو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو، اس کے بعد دیکھو جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، جو نہ ہوگا اللہ کے نہ چاہنے سے ہوگا۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وما علینا الا البلاغ۔